بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم اسی کی غلامی کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام و اکرام نازل ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بچا جو گمراہ ہیں اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ سورہ بقرہ۔ اس کتاب یعنی قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے اور آپ سے پہلے کے پیغمبروں پر جو وحی نازل ہوئی ان پر یقین رکھتے ہیں، یہی دراصل صحیح راستے پر ہیں اور کامیاب ہیں۔ کافروں کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے دل اور ارکان پر اللہ نے مہر لگا دیا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کچھ ایسے مسلمان ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر وہ مومن نہیں ہیں۔ ایسے لوگ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ ان کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں سے جب زمین میں فساد نہیں کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو فوراً کہا اٹھتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، یہی فسادی ہیں، انہیں شعور نہیں ہے۔ یہ لوگ ایمان والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ خود بیوقوف ہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں اور کافروں دونوں سے دوستی رکھتے ہیں اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ خود ان کا مذاق اڑاتا ہے اور گمراہی میں ڈھکیل دیتا ہے۔ ان منافقوں کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے اندھیرے میں آگ جلائی، چاروں طرف روشنی ہو گئی، مگر اس روشنی سے ان منافقوں کو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ یہ اندھے بہری اور گونگے ہیں، ان کی واپسی ناممکن ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ گرج اور بجلی کی چمک کے ساتھ آسمان سے خوب بارش ہوئی، مگر گرج کی آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تاکہ موت سے بچ سکے، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیر کر رکھا ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ روشنی پا کر چلتے ہیں، پھر جب تاریکی چھا جاتی ہے تو رک جاتے ہیں۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، تمہارے لیے زمین و آسمان کو بنایا اور بارش برسا کر تمہارے لیے روزی مہیا کیا۔ اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کسی کو شک ہے تو ایک سورہ بنا کر لائے۔ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ تمہیں اس آگ سے ڈرنا چاہیے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، ان کو جنت ملے گی جس میں ایک سے بڑھ کر ایک پھل اور پاک بیویاں ملیں گی۔ مثال دینے کے لیے اللہ مچھر کا استعمال کرتا ہے، اس سے ایمان والوں کی حق شناسی بڑھ جاتی ہے، مگر کافر اور فاسق گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے وعدے کو اور رشتہ ناتا کو توڑتے ہیں وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کفر کرنے کا کیا مطلب ہے جبکہ اس نے تمہیں زندگی دی جب مردے تھے، پھر تم کو موت دے کر زندہ کرے گا۔ زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کیا، پھر ساتھ آسمان بھی پیدا کیا۔ آسمان و زمین پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ زمین میں انسانوں کو خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ان کو کیوں بنائیں گے؟ وہ زمین میں خون خرابہ کریں گے، ہم تو آپ کی حمد و ثنا کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور تمام ناموں کا علم دے دیا۔ فرشتوں سے ان ناموں کے بارے میں سوال کیا، وہ نہیں بتا سکے۔ آدم سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے سب بتا دیا۔ اللہ نے فرشتوں کو آدم کا سجدہ کرنے کے لیے کہا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ کافر ہو گیا۔ اللہ نے آدم اور ان کی بیوی کو کہا کہ جنت میں رہو اور آرام سے کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا۔ بہرحال شیطان نے ان کو بہکایا اور ان سب کو اللہ نے زمین پر ڈال دیا۔ آدم نے اپنے رب سے توبہ کی اور اللہ نے ان کے توبہ قبول کی۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو، میرے وعدے کو پورا کرو اور اس رسول پر جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں بیچ کر پہلا کافر مت بن جاؤ۔ صحیح غلط کو ایک ساتھ مت ملاؤ۔ نماز اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کیا تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دو گے اور تم خود ان پر عمل نہیں کرو گے؟ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، نہ شفاعت قبول ہوگی نہ فدیہ لیا جائے گا۔ یاد کرو، ہم نے تم کو فرعون سے بچایا، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ ہم نے دریا میں راستہ بنا کر تم کو ان سے بچا لیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ پھر موسیٰ کو 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا گیا تو اس دوران تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اس پر بھی اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ پھر ان کو کتاب اور فرقان عطا کیا گیا۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے اللہ کے حضور توبہ کرنے کے لیے کہا۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اس پر اللہ نے تم پر بجلی کی کڑک بھیج دیا
پھر تم کو موت کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کیا، اور حکم دیا کہ بستی میں جھک کر اور گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہو، مگر تم نے اس کے برخلاف کام کیا۔ تم نے موسیٰ سے پانی مانگا تو موسیٰ کو حکم ہوا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارے، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، سب سیراب ہوئے۔ یہ حکم ہوا کہ کھاؤ پیو مگر فساد مت کرنا۔ پھر تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم کو ایک ہی طرح کا کھانا نہیں چاہیے، ہمیں زمین سے نکلنے والی سبزیاں، کھیرا، ککڑی، لہسن، پیاز اور دال وغیرہ چاہیے۔ پھر اللہ نے تمہاری فرمائش پر اعلیٰ کو ادنیٰ کھانا سے بدل دیا، اور تم پر ذلت و مسکنت طاری کر دی گئی۔ یہود و نصارہ اور ہندوؤں میں سے جو بھی اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھے گا، جو ایمان رکھیں گے اور عمل صالح کریں گے، ان کو اجر ملے گا۔ ہم نے تم سے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر کے عہد و پیمان لیا اور کتاب کو مضبوط پکڑنے کے لیے کہا، لیکن تم نے ان سب سے منہ موڑ لیا۔ تمہارے ہی میں سے ایک جماعت کو جو سنیچر کے دن ظلم و زیادتی کرتی تھی بندر بنا دیا اور بعد والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ موسیٰ نے تم سے ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن تم ذبح کرنے سے کتراتے ہوئے طرح طرح کے سوال کرنے لگے کہ گائے کیسی ہو اور کس رنگ کی ہو۔ چنانچہ حکم ہوا کہ ایسی گائے ذبح کرو جو ہر عیب سے پاک اور کھیتی اور سیرابی کے کام نہ دینے والی ہو۔ یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر کے قاتل کو چھپانے کے لیے جھگڑا کرنے لگے، اللہ نے کہا کہ مقتول کی لاش کو ایک حصے سے ایک حصے پر مارو، وہ زندہ ہو کر قاتل کو بتائے گا۔ اللہ ایسے ہی مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ تمہارا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر سے تو پانی بھی نکل جاتا ہے اور کچھ پتھر اللہ کے ڈر سے لڑک جاتے ہیں۔ مسلمانوں، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ سمجھ بوجھ کر اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں۔ یہ آپس میں اتنی اپنی خرابی چھپانے کی بات کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو پتہ نہ لگ جائے۔ انہیں نہیں معلوم کہ اللہ ظاہر اور باطن سب کو جانتا ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سب کچھ دولت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اپنے برے اعمال کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے بھی تو تھوڑے دن کے لیے۔ حالانکہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ جو گناہ گار ہوگا اسے جہنم میں جانا ہوگا، ایمان والے جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو گے اور والدین کے ساتھ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، لوگوں سے اچھی بات کرو گے، نماز اور زکوٰۃ ادا کرو گے، مگر چند لوگوں کے سوا باقی سب نے منہ پھیر لیا۔ یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، ان کو گھروں سے نہ نکالیں گے۔ اس کے باوجود ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ان کو گھروں سے نکالتے ہیں، گناہوں پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ جب وہ قیدی بنا کر لائے جاتے ہیں تو فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہیں، حالانکہ ان کو پہلے ہی نکالنا حرام تھا۔ یہ لوگ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں سزا ہے۔ ہم نے موسیٰ اور ان کے بعد بہت سے رسولوں کو کتاب دی، جب رسول ان کے پاس آئے تب ان کو جھٹلایا اور قتل کیا۔ اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ ان سے کہو کہ اگر آخرت صرف تمہارے لیے ہے تو موت کی تمنا کر لو۔ یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ زندگی کے سب سے زیادہ حریص اہل کتاب ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ 1000 سال جیے۔ یہ لوگ حضرت جبریل کو اپنا دشمن گردانتے ہیں۔ کہو کہ جو اللہ، فرشتے اور رسولوں کا دشمن ہوگا، اللہ بھی اس کا دشمن ہوگا۔ یہ اللہ کے وعدے یہاں تک کہ اللہ کی کتاب کو بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے شیطان کی پیروی کی، شیطانوں سے جادو سیکھا، حالانکہ انہیں خوب معلوم تھا کہ جادوگروں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اے مومنو، رسول کو رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو اور ان کی بات توجہ سے سنو۔ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین نہیں چاہتے ہیں کہ تم پر کوئی بھلائی نازل ہو۔ ہم جب کسی آیت کو منسوخ یا بھلاتے ہیں تو اس سے بہتر لاتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے اکثر کی خواہش ہوتی ہے کہ تم کو ایمان سے کفر میں واپس کر دیں۔ بہرحال تم ان کو معاف کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی بھی کرو گے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ جائے گا جو اللہ کو مان کر نیک عمل کرے، اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یہود نصارہ کو اور نصارہ یہود کو باطل پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن ان کے اختلاف کا فیصلہ کرے گا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد میں ذکر کرنے سے روکے اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔
ایسے لوگوں کو عذاب سے ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ ہے۔ آسمان و زمین کا پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے، اور جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو ہو جاتا ہے۔ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے کلچر کی پیروی نہ کر لو۔ ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا تو وہ پورا اتر گئے، پھر ان کو لوگوں کا امام بنایا۔ ابراہیم نے اپنی اولاد میں امامت کا سوال کیا تو اللہ نے ظالموں سے اپنے وعدے کو ہٹا لیا۔ ابراہیم اور اسماعیل سے مسجد حرام کی پاکی کا عہد لیا۔ اس موقع پر ابراہیم نے ایمان والوں کے لیے مکہ کو امن اور اس کے باشندے کو رزق فراہم کرنے کی دعا کی۔ ابراہیم اور اسماعیل جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو قبولیت کی دعا کر رہے تھے، اور اپنی ذریت میں رسول بھیجنے کی بھی دعا کر رہے تھے۔ ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کر دی تھی کہ دین اسلام پر قائم رہنا اور مسلمان کی حالت میں مرنا۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور نواسے یہود و نصارہ تھے۔ ان سے کہو کہ اللہ بہتر جانتا ہے یا تم؟ وہ ایک امت تھی، ان کے لیے ان کے کیے کا بدلہ ملے گا، اور تم کو تمہارے کیے کا ان کے کاموں کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔